میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پھر ایک انسان، ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں کس کو آئیڈیل بناؤں اور کس کے طریقے پر میں چلوں اور کس کے راستے پر میں چلوں جہاں پر چلنے کے بعد میں کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کر سکوں۔ اس لیے کہ ہر کامیاب انسان جب تک اس وقت تک کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک کسی کامیاب انسان کو وہ آئیڈیل نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے تو اس سے اچھے تاجر کو آئیڈیل بنانا ہوگا، اگر کوئی ٹیچر ہے اسے کوئی اچھے ٹیچر کو آئیڈیل بنانا ہوگا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے اسے کوئی اچھے کامیاب ڈاکٹر کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سب سے بڑا مسئلہ ہماری ناکامی کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ غلط فہمی اور شیطانی وسوسہ ہے، بلکہ مسلمان اور ناکامی دونوں ایک جگہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سربلند ہو، تمہیں کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ کامیابی ہمارا مقدر ہے، کامیابی ہمارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہماری مسجدوں سے دن میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی اپنا مقدر ہے، اصل کامرانی اپنا مقدر ہے۔ واللہ مسلمان اور ناکامی دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیا جائے کہ مسلمان ہیں اس لیے ناکام ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے ہم نے جو آئیڈیل چنا ہے، ہم نے جنہیں آئیڈیل بنایا ہے وہی آئیڈیل ہم نے غلط چنا ہے۔ ہماری ناکامی کی وجہ اسلام نہیں، ہماری ناکامی کی وجہ آئیڈیل کا غلط انتخاب ہے۔ ہم نے غلط آئیڈیل کا انتخاب کیا ہے، ہم نے غلط لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ پہلی بات آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کس کو آئیڈیل بنائے، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اچھی طرح سنو، جو خدا ہمارا خدا ہے جسے ہم رب محمد کہتے ہیں، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کی قوت کا عالم یہ ہے۔ جتنے خداؤں پر لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ اکبر اور ہمارا خدا، فرق یہ ہے کہ اوروں کا حال یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، اور ہمارے خدا کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے وہ پتھروں کو چیر کر اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے اتنا بڑا سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سورج کا کنٹرول جس کے ہاتھوں میں ہے وہ رب محمد مسلمانوں کا خدا ہے۔ چاند کو جو ہر مہینے ہلال کی شکل میں نکال کر 14ویں کو بدر کامل بناتا ہے وہ رب محمد ہے، وہ اپنا خدا ہے، وہ رب العزت ہے۔ ہم جس کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ ہمارا خدا ہے، رب محمد ہے جو ماں کی پیٹ کے اندر شکل بناتا ہے۔ کبھی توجہ کیا، ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کبھی دادی کی شکل پر ہے، کبھی دادا کی شکل پر ہے، کبھی بھائی کی شکل پر ہے، کبھی بہن کی شکل پر ہے، کبھی چچا کی شکل پر ہے، کبھی تایا کی شکل پر ہے، کبھی باپ کی شکل پر ہے، کبھی ماں کی شکل پر ہے۔ اللہ اکبر، دادا گھر سے کئی کوس دور ہے، پوتا دادا کی شکل پر تو جاتا ہے لیکن کبھی پڑوسی کی شکل پر نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کی حکمت بالغہ ہے، میرے اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اندازہ تو کریں، اب آپ مجھے بتائیں وہ رب محمد ہمارا خدا ہے جس نے کامیابی اور ناکامیوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے، پھر ہم ناکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناکامی ہمارا مقدر کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیڈیل کا غلط انتخاب مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں ڈھکیل رہی ہے۔ آؤ وہ کتاب کی طرف آئیں جو ام الکتاب ہے، اس کتاب کی طرف آئیں جو کتاب ہے اللہ اکبر، جس کا نام فرقان ہے، جس کا نام قرآن ہے۔ 6666 آیات پر مشتمل ایک عالمی منشور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا ہے۔ مسلمان کا بچہ بچہ اللہ اکبر جس سورہ مبارکہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اس سورہ مبارکہ کی اختتامی آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ہر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا،
सीधे रास्ते चला। जाहिर सी बात है रास्ता हमेशा सीधा ही चला जाता है। आप भी जो है वो अगर घर की तरफ जाते हैं तो आप भी तो गलत सलत रास्ते से घर की तरफ जाना कोई शरीफ इंसान पसंद नहीं करता, बल्कि हर आदमी सीधे रास्ते ही से जाना पसंद करता है, अच्छे रास्ते से जाना पसंद करता है। अब आप तवज्जो करें, सीधे रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। पहली बात तो यह है रास्ते का इंतखाब ही मंजिल तक पहुंचाया करता है। जो इंसान रास्ते का इंतखाब गलत करे वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अल्लाह अपने बंदों को सूरतुल फातिहा के अंदर दुआ सिखा रहा है। क्या दुआ करो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला, हमें सीधा रास्ता चला। और उसके बाद फिर अब आइडियल की बात तलब की जा रही है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता हमें चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तूने एहसान फरमाया। पता चला आइडियल मांगा जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि मौला जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने एहसान किया, उनके रास्ते हमें चला। अब यहां कुरान तो ये बात कह चुका, लेकिन कुरान की एक शान है। कुरान जब तफसीर बयान करता है तो कभी कभी कुरान तफसीर कुरान बिल कुरान की हैसियत से कुरान की बाज आयतों की तफसीर हुआ करती है, और जब ऐसा नहीं होता तो रसूलुल्लाह तफसीर फरमाते हैं। बहरहाल लेकिन यहां इस आया करीमा की तफसीर कुरान की आयत की शक्ल में जो सबसे अफजल तरीन तफसीर है कुरान की, तफसीर कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की आयत की तफसीर कुरान की आयतों के जरिए से। जब हमने अल्लाह से आइडियल मांगा मौला हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? तो दूसरे मकाम पर फरमाया गया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता बंदे वो हैं जो अंबियाए किराम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और औलियाए किराम हैं। चार गिरोह का तस्करा किया गया और साथ ही उन लोगों के रास्ते से रोक दिया गया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। और मौला हमें उनका रास्ता न चला जो लोगों पर जिन पर तूने गज़ब फरमाया और जो गुमराह हो गए उनके रास्ते हमें न चला। अब इसकी तफसीर में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मग़दूब से मुराद यहूदी है और दालीन से मुराद ईसाई है। अब यहां पर अंदाजा फरमाएं आइडियल बनाना किसको है? अगर मुसलमान जमीन के ऊपर से लेकर जमीन के अंदर तक कामयाबी चाहते हैं, कब्र की मंजिल से लेकर मैदान महशर तक की कामयाबी चाहते हैं और मैदान महशर से लेकर दुखूल जन्नत तक की कामयाबी चाहते हैं, आइडियल का इंतखाब सही करो। हमारा आइडियल कौन होगा? या तो नबी आइडियल होंगे, या तो सिद्दीकीन आइडियल होंगे, या तो शुहदा आइडियल होंगे, या तो सालिहीन आइडियल होंगे। अब इसका मतलब अगर वजाहत की जाए तो यह कहा जा सकता है आइडियल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हुजूर की जात आइडियल है। अगर किसी को आंख बंद करके आइडियल मानना है तो मुस्तफा जान रहमत को आइडियल मानो। और फिर सिद्दीकीन का मर्तबा आता है, यानी अबू बकर सिद्दीक जो इस उम्मत के सिद्दीकीन के ग्रुप के सरदार हैं, उनको अपने लिए आइडियल बनाओ। अल्लाह अकबर। और फिर शुहदा की बात आती है, फारूक आजम शहीद, उस्मान गनी शहीद, मौला अली शहीद, मुसअब इब्न उमैर शहीद, अमीर हमजा शहीद, ये सहाबा का गुरु और भी शुहदा है। हजरत इमाम हुसैन शहीद, इमाम कासिम शहीद, अल्लाह अकबर, इमाम अली अकबर शहीद। इसी तरीके से शुहदा के ग्रुप को आइडियल बनाओ। और जब सालिहीन यानी औलिया की बात आती है तो वैसे करनी औलिया में है, गौसे आजम औलिया में है, गरीब नवाज औलिया में है, सैयदी मसूद सालार गाजी औलिया में है, हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औलिया में है, महबूब इलाही औलिया में है। यानी पता चला इन चार ग्रुप को अपने लिए आइडियल बनाओ। और उसके बाद कुरान क्या कहता है? यहूद और नसारा को आइडियल न बनाना। अगर कामयाबी चाहते हो तो यहूद और नसारा के तरीके पर न चलना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इल्जाम करते हो कि मुसलमान इसलिए नुकसान है, मुसलमान इसलिए तकलीफ है। याद रखना ये शैतानी वसवसा है। आइडियल का गलत इंतखाब ने हमें जो वो नाकामी के दलदल में ढकेल रखा है। अब आपसे पूछता हूं, और कुरान में तो दुआ, नमाज में तो दुआ करते हो बशक्ले कुरान, कुरानी आयात का सहारा लेके दुआ करते हो। हमें नबियों के तरीके पर चला, हमें सिद्दीकीन के तरीके पर चला, हमें शुहदा के तरीके पर चला, हमें औलिया के तरीके पर चला। और यहूद और नसारा
नसारा के तरीके पर न चला। हैरत की बात यह है, जो कौम नमाज में अल्लाह से जो मांग रही है, नमाज का सलाम फेर कर, बल्कि नमाज ही के अंदर उसको शऊर भी नहीं है, उसको इदराक भी नहीं है। अंदाजा तो फरमाए, बार बार कह रहे हैं, जितनी मर्तबा ये सूरत पढ़ी जाती है, कुरान की कोई सूरत इतनी मर्तबा नहीं पढ़ी जाती। जितनी कसरत से इस सूरत को पढ़ा जाता है, उतनी कसरत से इस सूरत को कोई कभी किसी और सूरत को नहीं पढ़ा जाता। लेकिन फिर भी सोचो, अल्लाह से मांगते क्या हो और करते क्या हो। आइए जरा गुफ्तगू शुरू करते हैं। आइडियल कौन मांग रहे हैं? आइडियल किसके हवाले से मांग रहे हैं? रसूलुल्लाह के हवाले से, सिद्दीकों के हवाले से। अब बताओ, अगर हम नबी को आइडियल बनाए होते और हम हुजूर के तरीके पर चले होते तो हमारी जिंदगी क्या होती? आइए हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी की एक झलक देखते हैं। इल्म उनका बेमिसाल, अखलाक उनका बेमिसाल, किरदार उनका बेमिसाल, अल्लाह अकबर, लोगों के साथ रहन सहन का अंदाज बेमिसाल, बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने का अंदाज बेमिसाल। आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो सीरियल को आइडियल बना रहे हैं, रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल नहीं बना रहे हैं। लोग कहते हैं मुसलमानों में तलाक हो रही है। मैंने कहा, वो मुसलमान जो सीरियल को देख करके जिंदगी जीने का तरीका सीखते हैं, तलाकें उनके यहां होती है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीखते हैं, उनके घरों में कभी तलाक वाक़ई नहीं होती। आप मुझे बताओ, तलाक वाक़ई होने से पहले तो झगड़ा होता है, तलाक वाक़ई होने से पहले तो मारपीट होती है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज जे मैं आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है। जब किसी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा, उम्मुल मोमिनीन से पूछा, ये बताओ रसूलुल्लाह की जिंदगी कैसी है? याद रखना, एक शौहर को बीवी से ज्यादा कोई नहीं जानता, एक शौहर को बीवी से ज्यादा कोई नहीं जानता। बल्कि अगर मैं गलती करूं तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, मां वहां तक नहीं जाती जहां तक के बीवी जाती है। मां की निगाह वहां तक नहीं देखती जहां बीवी की निगाह देखती है। तो बीवी से बेहतरीन शौहर को बयान करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास है। मतलब क्या? बीवी जो कुछ देखे वो ढांप दिया करे और शौहर को जो कुछ देखे वो ढांप दिया करे, क्योंकि लिबास का काम ढकना होता है। क्योंकि अल्लाह जानता है दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसको देखा जैसे जाए वैसे ही बयान कर दिया जाए। इसलिए कि हर इंसान में कोई ना कोई ऐब है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। मगर कुर्बान जाए, जब मेरे नबी की सबसे छोटी उम्र बीवी से पूछने वाले ने पूछा रसूलुल्लाह का किरदार क्या है, तो उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुनो। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुल्कुहुल कुरान। उनकी पूरी जिंदगी तो कुरान जैसी थी, या उनकी पूरी जिंदगी तो कुरान है। अब यहां पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। शेखुश शयूख हजरत सैयदी इमाम शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी अल अवारिफुल मुआरिफ के अंदर ये इसकी तशरीह लिखते हैं। हदीस क्या है? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अब सूफिया जो उससे निकात निकालते, मोती निकालते, उनका अपना हिस्सा है। ये शहाबुद्दीन सहरवर्दी कौन है? हमारे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक ने फरमाया था, शहाबुद्दीन तेरे बाद फिर तुझ जैसा वली इराक में क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। वो शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी। अब जरा सुनना और गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। काना खुल्कुहुल कुरान, क्या मतलब हुआ? उनकी पूरी जिंदगी कुरान में है, या उनकी पूरी जिंदगी कुरान जैसी है, या जैसा कुरान में आया वैसे उनकी जिंदगी, जैसे उनकी जिंदगी वैसा कुरान। लेकिन हजरत इमाम शहाबुद्दीन सहरवर्दी इससे बेहतरीन एक नुक्ता निकालते, फरमाते हैं, क्या फरमाया? काना खुल्कुहुल कुरान, उनका अखलाक कुरान है। तो बताते हैं कि कुरान की आयतें मुख्तलिफ किस्म की है, यानी कुरान की आयतें एक जैसी नहीं है, अलग अलग किस्म की है। उलमा जानते हैं, अवाम में उसका तस्करा कम होता है, लेकिन चूंकि बात आ गई है मुश्किल, किसी के सर पे भी जा सकते, उसके लिए माजरत चाहता हूं। जैसे कुरान की आयतों की जो मुख्तलिफ अकसाम है, उनमें से एक किस्म आप कह सकते हैं आयात मुहकमात है, आयात मुतशाबिहात है, आयात मुक़त्तिआत है। कम से कम ये तीन ले ले, नासिखा मनसूखा को छोड़ दे, और भी आयतों का किस्में छोड़ दे, तीन ले ले कम से कम। मुहकमात किसको कहते हैं? बात समझ में आएगी अगर समझना।
محکمات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے، جو ترجمہ ہے، آسانی کے ساتھ اس کی کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی کہ جو لکھا ہے وہی سمجھ میں بھی آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھا بھی ہے، ترجمہ بھی قریب قریب مراد تک کے پہنچ رہا ہے۔ لیکن ایک یعنی بالکل نارمل سی بات ہے، کسان کو بھی سمجھ میں آئے، ٹیکسی ڈرائیور کو بھی سمجھ میں آئے، جاہل کو بھی سمجھ میں آئے، عالم کو بھی سمجھ میں آئے، یہ کیا ہو گئی؟ آیات محکمات ہو گئی۔ لیکن دوسری قسم ہے آیات متشابہات، مطلب یہ اتنی مشکل ہے کہ اس کو کسان نہیں سمجھے گا، ٹیکسی ڈرائیور نہیں سمجھے گا، پھلی بیچنے والا نہیں سمجھے گا، چنے چھولے والا نہیں سمجھے گا، یہ سمجھنے میں عام امام مولوی کا کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ امام یعنی کہ وہ واقعی اہل علم جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور وہ بھی ایسا علم جو راسخ علم رکھتے ہیں، علم راسخ رکھتے ہیں، متبحر ہے علم کے معاملے میں، وہ متشابہات سمجھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جیسے قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ باقی کا جو ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے لغوی ترجمہ باقی نہیں ہوئی، یہ باقی کا جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اگر وجہ اللہ کا ترجمہ کیا جائے تو بظاہر لغوی اعتبار سے ذات نہیں آتی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ اب چہرہ ہو تو چہرہ تو اللہ کا ہے، ہمارا ایمان ہے کیونکہ وجہ اللہ آ گیا، لیکن کیسا ہے اس کو ہمیں نہیں پتا کہ کیسا ہے، کیونکہ یہ نہ سمجھنا کہ ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ سب نہیں، بلکہ وجہ اللہ پر ایمان ہے۔ لیکن وجہ اللہ کیسا ہے جب جنت میں دیدار کریں گے تب پتا چلے گا۔ تو اس کو علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ مطلب کیا کہ یہ خواص کو سمجھ میں آتی ہے، عوام اس میں بالکل مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تیسری قسم آیتوں کی بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ورنہ یہ بات بیان کرنے کی ہمت نہیں، لیکن علماء موجود ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تیسری قسم مقطعات مطلب الف لام میم، اسی طریقے سے الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب مقطعات میں سے ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک وہ تو محکمات تھی جس کو کسان بھی سمجھ گیا، عالم بھی سمجھ گیا، جاہل بھی سمجھ گیا، ان پڑھ بھی سمجھ گیا، محکمات کو سب سمجھ گئے۔ لیکن ایک آیت وہ تھی متشابہات، عوام نہیں سمجھا، خواص سمجھے۔ لیکن الف لام میم کو کوئی خواص میں سے بھی کیا سمجھ سکے؟ ہے کوئی ترجمہ بتانے والا؟ ہے کوئی ترجمہ کرنے والا؟ ارے بلکہ الف لام میم لے کر جبریل آئے تو جبریل آئے تو حضور مسکرائے لگے، تو جبریل نے عرض کیا حضور میں لایا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ مسکرا رہے۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل یہ میری اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ اب آپ پتا چلا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک حضور نہ بتائیں جبریل بھی اس کی بو سے محرم نہیں ہے۔ تو اب عائشہ صدیقہ ام المومنین کے قول کی طرف آئے، آپ نبی کو آئیڈیل بنانے چلے ہیں۔ ام المومنین کہہ رہی کانا خلقہ القرآن، ان کی زندگی، ان کی سیرت تین قسم کی کہہ لیں آپ، جیسے محکمات ہے، ایک سیرت کا وہ رخ ہے جو سب کے سمجھ میں آتا ہے، ایک سیرت کا وہ رخ ہے، زندگی کا وہ رخ ہے، اخلاق کا وہ رخ ہے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان بھی سمجھے، کافر بھی سمجھے، کسان بھی سمجھے، ٹیکسی ڈرائیور بھی سمجھے، سب سمجھے۔ مطلب کیا؟ بکری کا دودھ دوتے ہیں، سب کے سمجھ میں آتا ہے، بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے سب کے سمجھ میں آتا ہے، حلیمہ کی بکریاں لے کر جاتے سب کے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بھائیوں کے لیے اللہ اکبر ترک پستہ کرتے سب کے سمجھ میں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ساری باتیں یہ ہے محکمات کی طرح۔ لیکن جیسے متشابہات آیتیں ہیں، یعنی عام لوگوں کی وہاں رسائی نہیں، ایسے ہی انگلی رکھتے ہیں مگر اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں مگر چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں مگر سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، انگلی رکھتے ہیں اشارہ کرے تو درخت چل کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے جہاں تک سب کا دماغ کام نہیں کر سکتا وہاں خواص لوگوں کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک منصب اور مقام حضور کی سیرت کا حروف مقطعات کی طرح ہے، جیسے وہ سب کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ویسے ان کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا بھی ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ لباس بشر میں لامکاں کی سیر کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جیسا کہ اللہ نے دکھانا چاہا اللہ کا دیدار بے حجاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس کیفیت کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کسی کے بس میں ہے۔ امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے
ہے کیا کیوں گیا کون کون لے گیا؟ تو اہل سنت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف کے۔ یہ بات ہے کسی کے سمجھنے اور سمجھانے کی، بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بل یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا کہ وہاں باتیں کیا ہوئی ہے۔ فاوہا الی عبدہ ما اوہا، جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ اکبر قوت جواب دے جائے، اس کے آگے محمد الرسول اللہ کا گزر۔ آپ غور فرمائیے شان اپنے نبی کی۔ اب آپ لیکن اتنی گہری باتیں تو نہیں کرتا، اتنا کہتا ہوں اگر حضور کو آئیڈیل بنایا ہوتا، اتنے بڑے نبی، وہ ام المومنین کہتی حضور نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، اپنے کسی غلام کو کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا، اور یہاں جھگڑا ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، نماز میں دعا کر رہے ہو کہ نبیوں کے طریقے پر چلا، کس نبی کے طریقے پر ہو، کس صدیق کے طریقے پر ہو، اور کس معاملے میں ہو؟ ایک معاملہ تو بتا دو جس میں نبی کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں صدیقین کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں شہداء کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں اولیاء کے طریقے پر ہو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، لوگوں نے ہمارے قرآن کی تعلیمات کو چوری چپ کے عمل کر کے ترقی کی منازل طے کی ہے، اور ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑ کر ذلت و رسوائی کی وادیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ فرماتی ہے حضور نے اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کسی غلام کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ام المومنین صدیقہ کا یہ جواب، یہ کس قدر ہمیں اللہ اکبر دعوت فکر دیتا ہے۔ بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا سن لو دل کے کانوں سے، اگر حدیث میں الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف جو ہے وہ شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو شرافت کا معیار حضور دے رہے ہیں۔ آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ عورتوں کو چھوڑ کے خود بیٹھ کر پارلیمنٹ میں عورتوں کے حقوق کی بات کرنا، یہ لوگوں سے سیکھا جائے اور لوگ یہ سب کرے، لیکن عورتوں کو عزت دے کر عورت کی عزت کی بات کرنا، یہ آمنہ کے لال مدینے والے مصطفیٰ سے کوئی سیکھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف انسان کرتا ہے۔ مطلب شریف کون؟ جس کے ہاتھ میں تسبیح وہ نہیں، جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، آج کل تسبیحوں کے پیچھے ہم نے اپنے عیبوں کو چھپانا شروع کیا، بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم نے لباس کے پردے میں اپنی حقیقت کو چھپانا شروع کیا۔ سن لو میرے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ تسبیح کے پیچھے، لباس کے پیچھے، خوبصورت ٹوپیوں کے پیچھے، خوبصورت جملوں کے پیچھے، الفاظ کے ہیر پھیر کے پیچھے، الفاظ کی تکبندیوں کے پیچھے، اللہ اکبر، اپنے کردار کو چھپانے والی قوم۔ سن لے معیار شرافت مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، شریف لوگ، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عورت کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے عورت کی انسلٹ کرنے والوں کو، عورت کی بے عزتی کرنے والوں کو، عورتوں کو ذلیل کرنے والوں کو اپنی زبان سے کمینہ فرمایا۔ جس کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہا، دنیا لاکھ آپ کو محترم کہے، مکرم کہے، عزیز القدر کہے، عزت دار کہے، جب جس کے صدقے میں عزتیں پیدا ہوئی ہے، ساری عزتیں جس کے قدموں کا صدقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور جو نبی کے قدموں سے وابستہ ہے عزت ان کے لیے ہے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں زہے جن کی شان ہے زہے عزت و اعتلاء محمد، ہے کسی کی اتنی عزت زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پا
اللہ کی عزت کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. وہ عزت والے رسول فرما رہے ہیں جو عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں, عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں, جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے, میرے آقا فرماتے وہ کمینے ہیں, کمینے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کو جو آئیڈیل بنائے گا وہ عورت کی عزت سے کیسے کھیلے گا؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ اکبر, آج عورت کی عزت سے کھیلنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی. جیسے بچے کھلونا سمجھتے ہیں ویسے آج عورتیں سمجھی جانے لگی. بازار میں دکھی تو تکلیہ, گھر میں نظر آئی تو تکلیہ, فلموں میں نظر آئی تو تکلیہ. بلکہ فلم دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں عورتیں ننگی نظر آتی. سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہی ہوتی ہے جس فلم کے اندر عورت زیادہ ننگی نظر آئے, جس میں عریانیت زیادہ ہو. وہ سیریل زیادہ چلتے ہیں جس کے اندر گندے سین زیادہ ہوتے ہیں, گندے مناظر زیادہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, اگر نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا, صدیقین کو آئیڈیل بنایا ہوتا, شہداء کو آئیڈیل بنایا ہوتا, تو عورتوں کو ایسے پاپ کی نظر سے دیکھ کے کھلونا بناتے؟ دوسروں کے دیکھا دیکھو آ گئی نا بات. قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہ چلو. عورت کو کھلونا یہودیوں نے بنایا, عورت کو کھلونا نصرانیوں نے بنایا. ہمارے یہاں عورت کھلونا نہیں ہے. ہمارے یہاں عورت کے 4 روپ ہے, 4 روپ. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سن لے. ہمارے یہاں عورت کے 4 روپ ہے. ایک سب سے پہلا اور مقدس روپ ہے, اس کو ماں کا روپ کہتے ہیں. دوسرا روپ ہے اس کو بیٹی کا روپ کہتے ہیں. تیسرا روپ ہے اللہ اکبر اس کو بیوی کا روپ کہتے ہیں. اور چوتھا روپ ہے اس کو بہن کا روپ کہتے ہیں. ہمارے یہاں 4 روپ ہوتے ہیں, ماں, بہن, بیوی, بیٹی. 4 روپ. اور چاروں روپ میں بہن کتنی مقدس ہے. اگر وہ ماں ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں, اگر وہ بہن ہے تو اسے زینب کہتے ہیں, اور اگر وہ اللہ اکبر بیٹی ہے تو اسے سکینہ اور سغرا کہتے ہیں, اور اگر وہ بیوی ہے تو اسے شہربانو کہتے ہیں. ایک ہی کربلا میں میں نے 4 روپ آپ کو دکھائے ہیں. ذرا توجہ تو کریں اور پھر ان 4 ہستیوں کو دیکھیں تو پتا چلے کہ ہمارے یہاں اللہ اکبر اگر بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے, نیک بیوی کی شکل میں آئی تو شوہر کے لیے جنت ہے, نیک بہن کی شکل میں تو بھائی کے لیے جنت ہے, اور ماں بن گئی تو اللہ کے رسول سند دے رہے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنا مقدس روپ کسی نے دیا ہے عورت کو؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دراصل میں راہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہٹ گئے, حضور کے راستے سے ہٹ گئے. یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنایا. اپنی ناکامی کی وجہ یہ ہے, ورنہ خدا کی عزت کی قسم اپنے نبی کے راستے پر چل کر عرب کی بوریا نشین قوم کیسر و کسرا کی تاجدار بنی تھی. انتخاب آئیڈیل کے اندر جو ہے ہم نے بہت بڑی چوک کی ہے. شاید یہ اصلاح معاشرہ کی محفل ہم لوگوں کے لیے انقلاب کا ذریعہ ثابت ہو. ایسی ہستی ان کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور کو آئیڈیل بنایا ہے. آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے. اللہ اللہ, حاتم طائی کی بیٹی جب ننگے سر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لائی گئی تو حضور نے اپنی وہ چادر جو مزمل اور مدثر والی چادر ہے, حضور وہ چادر اوڑھ لے تو اس پہ بھی قرآن آتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر, اے بالا پوش کمبل اوڑھنے والے. حضور وہ مبارک چادر حاتم طائی کی بیٹی کو اڑا کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں, بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی ہو, بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور آج ہم عورتوں کو ایسے تکتے ہیں, اگر جملے تلخ لگے تو میرے جوان مجھے معاف کر دے, اس لیے چاہے ہوئی گوشت کے لوتھڑے کی طرف ہوتی ہے. آج مسلم جوانوں کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے, پڑوس کی کوئی بیٹی ہے تو اس کو تک رہے ہیں, گھر میں کام والی ہے تو اس کو تک رہے ہیں. اللہ اکبر, بازار میں کوئی مل گئی تو اس کو تک رہے ہیں, اسکول اور کالج میں کوئی بیٹھی ہے تو اس کو تک رہے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام نے عورت کا کیا تقدس دیا تھا, اور ہم یہود و نصارہ کی تہذیب پر چل کر, بلکہ بد تہذیبی پر چل کر اتنے گندے اور نکمے ہو گئے. آج عورتوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے, کبھی افیئر کے نام پر, کبھی گرل فرینڈ کے نام پر, کبھی دوستی کے نام پر, کبھی عشق بازی کے نام پہ. پوچھتا ہوں, عشق میں عزتیں لوٹی جاتی ہے, اس عشق میں بھگایا جاتا ہے, عشق میں آنسو لائے جاتے ہیں. ارے نادان
جان، عشق میں تو جان دے کر آبرو بچائی جاتی ہے. یہ کیسا عشق ہے جو زنا کروا رہا ہے؟ یہ کیسا عشق ہے جو بدکاری کروا رہا ہے؟ سن لو. اللہ اکبر. حضرت علامہ امام فقی ابو اللہ سمرقندی حدیث لکھتے ہیں، یاد رکھنا آج کل کے نوجوان لڑکے دوستی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر دل بھر لیتے ہیں، سب لوٹ لیتے ہیں. میں حیا کے پردے میں، کیونکہ میرے علماء، میرے بہت بڑے بزرگ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجبوری بھی ہے، اس لیے کہ قوم کے ناسور پر اگر نشتر نہ لگاؤں تو پھر آیا کس لیے ہوں. میری قوم کے جوانوں سن لو، لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں اور دوستی کے نام پہ شادی کا لالچ دے کر، موبائل کا لالچ دے کر، زیور کا لالچ دے کر، گھر بسانے کا لالچ دے کر، کیا کیا لالچ دے کر اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، اس کا شباب لوٹ لیتے ہیں. اور غریب ہو تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، اور لڑکی ہے وہ کہے کس سے جا کر؟ اگر محلے میں کہہ دیا تو آئندہ رشتے نہیں آئیں گے، اچھے گھر میں بیاہی نہیں جائے گی، کوئی شریف اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پہلی بات تو میں سوچتا ہوں آخر ایسی بیٹیاں ہمارے سماج میں پیدا کیوں ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے موبائل کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے زیور کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے قیمتی کپڑوں کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے بائک پہ گھومنے کے چکر میں. اس کی وجہ ماں باپ ہے ذمہ دار، کہ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر کے سیریل تو دکھائے، لیکن اپنے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں پڑھایا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار نہیں پڑھایا، ام المومنین سیدہ خدیجہ کا کردار نہیں پڑھایا. سن لو، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دکھاؤ گے تو یہی دن دیکھنے پڑیں گے جو امت دیکھ رہی ہے، اور سیدہ فاطمہ کا کردار دو گے، انشاءاللہ بیٹیاں بھوکی مر جائے گی لیکن کبھی آبرو کا سودا نہیں کرے گی. میں تو یہ سوچتا ہوں ہمارے نبی کی شہزادی کی زندگی پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر بہنیں سن رہی ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اگر دنیا میں کسی کا باپ سب سے زیادہ مالدار ہو سکتا ہے، اگر کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرا باپ سب سے زیادہ مالدار ہے، تو وہ نبی کے گھر کی شہزادیاں ہیں، حضور کے گھر کی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں حضور سے بڑا مالدار نہ ان سے پہلے پیدا ہوا، نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکے گا. کیونکہ کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے، کوئی 4 ملک کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے خدا نے جتنی مخلوق بنائی ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اب بتاؤ ہے کوئی اتنا بڑا مالک؟ آپ کہیں گے مالک جنت بھی ہے. میں نے کہا ہاں، جہاں بانی عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں. نبی مالک جنت ہے. میں نے کہا ہاں، جو جنت کا جو مالک ہوتا ہے وہی تو کسی کو اٹھا کے دیتا ہے. یہ مائک آپ نے مجھے بیان کے لیے دیا ہے، مالک تھوڑی بنایا ہے. کتنی عزت سے سب کھڑے ہیں، اتنی دیر سے کھڑے، کوئی ہٹتا نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا، عزت میں کھڑے ہیں، عزت کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ عزت میں بیٹھے، علماء عزت میں بیٹھے ہیں. مائک اٹھا کر کے اگر میں مولانا توصیف صاحب کے حوالے کر دوں، میری طرف سے ہدیہ ہے، مائک والا بھیا بولے گا شرافت کی حد ہوئی. ایسا بھی آدمی آئے گا ممبئی میں تقریر کرنے والا، اسلام معاشرہ پہ استعمال کرنے دیا ہے، آپ کو مالک نہیں بنایا ہے. میرا ہے تو کسی کو نہیں دے سکتا. یہی تو ہے نا؟ بولو یہی ہے نا؟ جب تک مالک نہ کسی کو دے. بہنیں سن رہی ہیں، جو بچیاں کہتی ہیں نا مولانا غریب ہے، غربت کی وجہ سے آبرو بیچ رہے، یہ کر رہے وہ. میں نے کہا سیدہ فاطمہ اتنے بڑے بابا کی بیٹی ہو کر اتنی تنگی میں اسی لیے زندگی. میرے قوم کے جوانوں ذرا غور سے سننا، بہنیں بھی توجہ فرمائیں. جب سیدہ فاطمہ تو زہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا اور پہلے سے 16 پیون لگے ہوئے تھے اور اب پیون لگانے کے لیے بھی سیدہ کے گھر میں کپڑا نہیں تھا. اللہ اکبر. مولائے کائنات سیدہ سے کہا فاطمہ آپ کے بابا تو سب کو عطا کرتے، بابا سے لے آؤ، مانگ لو، کم سے کم دوپٹے کو جو وہ پیون لگانے کے لیے کپڑا ہی مانگ لو. سیدہ نے کہا آپ عرض کریں. سیدہ اپنے شوہر نامدار سید السادات خاتم الولایت مولائے کائنات اخی رسول زوج بطول اللہ اکبر پدر حسنین مولا مشکل کشا کے ساتھ گئی اور پھر عرض کی بابا فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، پہلے سے 16 پیون ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ یہ اونٹ کا چمڑا اس وقت میرے پاس ہے، لے جاؤ اسی کو دوپٹے
میں बांध लगा लो। और उसके बाद ऊंट के चमड़े को लेकर सैयदा जाती है और फिर उसका पेवन, ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाती है और सर पे डालती है। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि मुंबई में जो लोग नुक्कड़ों पर भीख मांगते हैं उनमें से भी किसी की बेटी के दुपट्टे में पहली बात तो पेवन नहीं होगा, और अगर पेवन होगा तो कम से कम आंखों को बंद कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही है जिसकी शान के आगे अहले महशर की गर्दनें झुकेगी। आज उसने चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया है। सुल्तान शरीफ लाई, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। यदुस साबिरीन रो पड़े, और जब मेरे आका रोए तो मौला अली भी और सैयदा भी रो पड़ी। आका के रोने से दोनों रो पड़े तो आका ने तसल्ली भी दी, फातिमा इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा ईमान है रोजाना जन्नत का नया जोड़ा आता, रोजाना जन्नत का लिबास आता, लेकिन इस फक्र फाका में जिंदगी गुजारने का मकसद क्या? सर की चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। तसव्वुर करो, लाओ दुनिया की कोई बेटी, चैलेंज लाओ दुनिया की कोई बेटी, मेरे नबी की शहजादी महो मेहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। उस सैयदा फातिमा की कनीज बनाओगे अपनी बेटी को तो बेटी कहीं भागने वाली नहीं, बेटी आबरू का सौदा करने वाली नहीं। माँ बाप का कसूर ये है, माँ बाप तो हीरो को दिखा रहे हैं, हीरोइन को दिखा रहे हैं, सीरियल की अदाकारा को दिखा रहे हैं। कौन माँ बाप है जो सैयदा? अरे सैयदा की जिंदगी आप और हम जानेंगे तो सुनाएंगे, अम्मा आयशा की जिंदगी हमें पता होगी तो सुनाएंगे, माँ खदीजा की जिंदगी हमें पता होगी तो सुनाएंगे। बात दूर निकल गई, अर्ज ये कर रहा था, आज औरतों से खेला जा रहा है। कितने % लड़के और मर्द हैं जो जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं और औरतों की चाहत नहीं रखते नाजायज तौर पे। अल्लाह जिसे बचाए वो बच गया, लेकिन अक्सर व बेशतर तो, और फिर जिंदगी से खेल कर सब लूट कर फिर कहते हैं घर वाले नहीं बोल रहे, अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, भाभी ने अड़ंगी डाल दी है, भाई ये कहते हैं वो कहते हैं, और फिर यानी कि आपने तो सब लूट लिया उस भौरे की तरह, उस भौरे की तरह जो फूल पे बैठकर उसका रस चूस लेता है और दोबारा फिर उस फूल की तरफ तवज्जो भी नहीं करता। लेकिन उस फूल का क्या, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, तबाह होगी। फिर जानते हैं, तुम तो छोड़ करके उसको भूल जाते हो, लेकिन उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बनती है। उसकी जिंदगी का उजाड़, उसकी एक एक आह बाबे इजाबत इलाही से जाके टकराती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब हजरत मुआज बिन जबल को यमन का काजी बनाकर भेज रहे थे, कहा मुआज तुझे एक नसीहत करता हूं सुन ले, कभी मजलूम की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि मजलूम की दुआ और खुदा के दरमियान कोई हिजाब नहीं रहता। इधर मजलूम की आ उठती है और उधर खुदा की बारगाह में पहुंचती है। बेटियों और औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करके हाजी नमाजी बनने का ढोंग रचाने वाली कौम तक काश ये जुमले पहुंचे। फकीर लिखते हैं कि किसी ने एक चिड़िया से खेला होगा, एक चिड़िया से खेला होगा, यानी चिड़िया से खेल के उसको मार डाला। कयामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी, मौला आज आदल और इंसाफ का दिन है, मुझे भी अदल चाहिए। फला बंदे ने मेरी जान से खेला था और मेरी जान से उसने खेला था, जिंदगी से खेला था। अल्लाह अकबर। तो वो अल्लाह के रसूल फरमाते, चिड़िया की वो नाजुक सी आवाज बिजली की कड़क की तरह मैदान महशर में सुनाई देगी और अल्लाह फरमाएगा, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं आज सबके साथ आदल करूंगा। जिसने चिड़िया की जान से खेला उसकी पहाड़ जैसी नेकियां भी हो तो सब बर्बाद और जाय कर दी जाए और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल किया जाए। आपसे पूछता हूं, जो छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेले उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां जाय हो जाएगी और वो चिड़िया फरियाद करेगी। लेकिन अल्लाह अकबर, जिसने किसी बेटी की आबरू से खेला होगा, जिसने किसी औरत की इज्जत से खेला होगा, आज 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद बीवी को तलाक देकर मैके की धमकी देने वालों, आपने तो उसका सब कुछ ले लिया है, बड़े गुरूर से तलाक दे रहे हो। किसी ने कहा था, मैं शायद उसको मिन नॉन बयान न कर
کر سکوں، لیکن کہا تھا مجھے طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور کے ساتھ، میرا شباب بھی واپس کر دو، میرے جہیز کے ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔